الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم فی الجنہ، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سیدنا عمر کا شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگا، دعا کی، شب جمعہ کی رات ہے، جیسے آج جمعہ ہے، رات کی دعا کہتے ہیں شب جمعہ کی رات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، اگر تجھے ابو جہل، ابو ہشام اور عمر بن خطاب میں جو تجھے اچھا لگے، جو تجھے پسند ہے، ان میں سے ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ان کے بہنوئی راستے میں ایک آدمی ان سے ملے اور ان سے انہوں نے پوچھا حال حوال سناؤ۔ انہوں نے کہا میرا حال حوال کیا لیتے ہو، پہلے تم اپنی بہن اور بہنوئی کا تو حال حوال لو۔ جب بہنوئی کے گھر میں پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور وہ صحیفہ وہیں پڑھا رہ گیا۔ عمر کی آواز جو سنی تو فوراً وہ اندر چھپ گئے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، کہا ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اس وقت کہتے تھے مسلمانوں کو صابی کہتے ہیں بے دین ہو گئے ہو، مانا اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جواب دیا اگر وہ دین سچا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن چھڑانے آئی تو بہن کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ خون بہنے لگا، کیونکہ عمر بن خطاب شجاعت میں بڑے تھے۔ عمر بن خطاب سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کے رسول کی دعا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے اچانک اس صحیفے پر نظر پڑی، اٹھایا، انہوں نے فوراً ہاتھ سے چھین لیا۔ بہنوئی اور بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، یہ صحیفہ قرآن ہے، قرآن جو ہے ناپاک کافر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا کہ اچھا پھر کیا کروں، کہا کہ پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد پھر ہم یہ قرآن ہاتھ میں دیں گے۔ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کر کے جب وہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ آیتیں پڑھنے لگے تو ان کا اندر قرآن کا نور ان کے اندر میں داخل ہونے لگا۔ وہ حضور کی دعا پیچھے چل رہی تھی اور ان کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ اپنے دین میں کیسے تم مسلمان ہوتے، اتنے میں بھی مسلمان ہوں گا۔ حضرت خباب جو یہ قرآن پڑھا رہے تھے میاں بیوی کو بھائی اندر نکل آئے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو تمہیں، رات اللہ کے رسول نے امام الانبیاء وجہ کائنات نے دعا کی تھی، اپنے چچا کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، تمہارے حق میں دعا قبول ہوئی۔ ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمر مسلمان ہوئے، 39ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور اپنے دین میں اتنی محنت کی کہ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر عمر اور عثمان کا مقابلہ ہوا۔ آج عمر کہتے ہیں اگر میں نیکی میں بڑھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر سے تو آج یہ وقت ہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ سیدنا ابو بکر کل مال لے کر آئے، سیدنا عمر اپنے آدھا مال، مالدار بھی تھے سردار بھی تھے، آدھا مال لے کر آئے۔ جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور کا سوال میں نے جو پہلے عرض کیا کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ اور عمر سے سوال کیا کہ کیا تم لے کر آئے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آدھا مال، 100 گھوڑے تھے تو میں 50 لے کر آیا، 100 اونٹ تھے تو میں 50 لے کر آیا، آدھا مال لے کر آیا۔
اور سیدنا عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اے ابو بکر میں آج آپ سے نیکیوں میں بڑھنا چاہتا تھا پر میں آج بھی آپ سے نیکیوں میں نہ بڑھ سکا. تو اتنے ان کی دین کے لیے قربانیاں. امام الانبیاء نے فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فکان عمر ہوتا. عمر میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی تھی، ایسا ان کو اللہ نے دبدبا اور روب دیا تھا. فرمایا کہ پر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ دجالون کذابون ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے. عمر کا اتنا مقام. دھوپ تیز ہے، کمر پہ لگی، یوں آسمان کی طرح، جیسے آج گرمی ہے آسمان کی طرح یوں کر کے دھوپ کو دیکھا، اس کی دھوپ کی تپش کم ہو گئی. یہ کون تھے؟ یہ عمر تھے. مدینہ منورہ میں آگ کا لاوا پہاڑ سے نکلا، بڑھتا آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے دفن کر کے آؤ. تو کہنے لگے انا و نار، میں اور آگ. فرمایا عمر نے تیری تشکیل کی ہے. تو وہ آگے سے اعوذ باللہ من عذاب النار یوں اشارہ کرتے 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 جس پہاڑ کے سوراخ سے وہ آگ نکلی تھی اس میں اندر دفن کر کے اس کے اوپر پتھر لگا دیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کبھی آگ نہیں آئی. بس ایسے بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آیا، کوڑا باندھتے تھے، یوں رات کو چوکیداری کرتے تھے. یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، مسلمانوں کے بادشاہ عمر. اور یوں چہبک نکال کے وہ کوڑا نکال کے زمین پر مارا. کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ زمین رک گئی، تھم گئی، زلزلہ ختم ہو گیا. یہ عمر کی شان تھی. کیوں؟ کہ اللہ کو اپنے دل میں لیا تھا، اللہ کے رسول کو اپنے جسم پر لے کر آئے تھے. بیت المقدس آج دیکھو دنیا پریشان ہے، مسلمانوں کے 56 ملک ہیں. کیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ اسلحہ ہے، طاقت ہے، پر ایمانی غیرت نہیں ہے جو عمر میں تھی. کہنے لگے اپنے بادشاہ کو بلاؤ، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. ان کے پاس خط لکھا کہ یہودی جمع ہیں اور کہتے ہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. اور انہوں نے اپنے غلام کو لیا، خود لیا. نہ کوئی لشکر، نہ کوئی فوج، نہ کوئی سیکیورٹی. یہ حفاظت تھوڑی کرتی ہے. اگر یہ حفاظت کرتی تو بے نظیر کی کرتی کہ تیرے قریب سے ان کو گولی ماری. مجھے تو آج تک حیرت ہوتی ہے. حفاظت اللہ کرتے ہیں. غلام کو بٹھایا اور غلام کو کہا کچھ دیر تم سفر کرو گے، کچھ دیر میں اونٹ پر سفر کروں گا. کہنے کہ نہیں امیر المومنین، آپ امیر المومنین بادشاہ ہیں، آپ سفر کریں گے. کہا نہیں. کہتے ہیں کہ کچھ وقت ایسے کرتے کرتے باریاں طے ہوئی. جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو غلام کا نمبر سواری پر تھا اور عمر کا نمبر نکیل پکڑنے کا تھا. اس نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، آپ امیر المومنین ہیں، آگے غیر مسلم ہیں، وہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے. کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تمہاری باری ہے، تم چپ کر کے بیٹھے رہو. جیوں بیت المقدس میں داخل ہوئے، جو چوگا، جو جبہ پہنا تھا اس پر 70 پیوند لگے ہوئے تھے اور کچھ پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے. یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. کہنے لگے یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، یہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں اور یہ ان کے غلام ہے. اور وہ تشت، جس سونے کے تشت میں بیت المقدس کی چابیاں رکھی ہوئی تھی، یوں ادب سے جھک کر آ کر ان کے سامنے پیش کی. کہنے لگے کہ اس سے ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے، ہم اپنی جانوں کو ضائع کریں گے پر ہم اس سے جیت نہیں سکتے. اور سیدنا عمر بن خطاب کے آگے بیت المقدس کی چابیاں دے کر اور خالی کر کے چلے گئے. ان سے پوچھا کیا وجہ بنی، لڑے کیوں نہیں، بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، بڑا کچھ کر رہے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس طرح کا اگر بادشاہ آئے گا، مسلمانوں کا امیر المومنین آئے گا، لڑے بغیر تم سب کچھ ہتھیار ڈال دینا. اگر تم نے نہیں ڈالے تو تمہارے بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی سب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تم کبھی اس سے جیت نہیں سکتے. 22.5 لاکھ مربع میل پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا لگایا. یہ تھے عمر.
یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر ناموس صحابہ ہمارا ایمان ہے ان کی شہادت کا دن.